امام حسین علیہ السلام کے قیام کے راز کو سمجھنا پڑے گا۔ شاید کوئی خیال کر رہے کہ رسول اسلام کا نواسر تھا، جیسے آج کل ہمارے میڈیا پر اسی چیز کو بیان کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی ترس کھا کے امام حسین پر گریہ کر رہا ہے تو یہ امام حسین کی بارگاہ میں بے ادبی کا مرتکب ہے۔ نہ امام حسین پر رحم کھائے، نہ امام حسین پر ترس کرے، خود پر ترس کھائے۔ جس طرح سے شیخ جعفر شوستری نے یہ جملہ کہا ہے مجالس حسینیہ میں کہ حسین ابن علی، آپ پر گریے کا بہت جی چاہتا ہے سینہ زنی کروں، سینہ کوبی کروں، لیکن کیا کروں کہ میری مصیبت آپ سے زیادہ بڑی، اس لیے کہ جو یزید آپ کے مقابلے میں آیا تھا آپ نے اسے شکست دی اور نابود کر دیا، لیکن میں آج تک اپنے اندر کے یزید کو نابود نہیں کر سکا، میری مصیبت بڑی ہے۔ اگر کوئی رحم کھانا چاہتا ہے تو خود پر رحم کھائے، اگر کوئی ترس کھانا چاہتا ہے تو خود پر ترس کھائے۔ نہ حسین ابن علی پر ترس کھا کے گریہ کرنا یہ معصیت ہے، یہ گناہ ہے، یہ انسان کو رحم آ جائے۔ نہ کیوں رونا ہے حسین ابن علی کو سمجھنا ہے کہ حسین کون ہے، حسین نے کیا کیا ہے، تاکہ پھر انسان کی جو معرفت کا گریہ ہے، ہر آنسو کے لیے جنت کو واجب قرار نہیں دیا گیا۔ یہ جو معصوم نے فرمایا مم بکا او ابکا او تباکا وجبت لہ الجنہ، جو روتا ہے، جو رلاتا ہے، جو دوسروں کے رونے کا اہتمام کرتا ہے، مجلس حسین ابن علی برپا کرتا ہے، انتظام کرتا ہے، زحمات کرتا ہے، سرمایہ خرچ کرتا ہے، لوگوں کو بلاتا ہے، خود ان کے آرام کا، آسائش کا خیال رکھتا ہے۔ یہ جو مجلس عزا برپا کرتا ہے، وہ جو اس میں شرکت کرتا ہے، جو رلاتا ہے، جو روتا ہے، وجبت لہ الجنہ، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ راز کیا ہے؟ یہ کون سا اشک ہے، وہ کون سا آنسو ہے کہ اگر مچھر کے پر کے برابر بھی انسان کی آنکھ سے جاری ہو جائے تو اس کی قیمت کم از کم جنت بن جاتی ہے۔ وہ اشک کے جو حسین پر ترس کھا کے انسان کی آنکھ سے نکل رہا ہے، اگر ان آنسوؤں کا دریا بھی بہا دیا جائے تو اس کی قیمت جنت نہیں ہے، جنت اس عارفانہ آنسو کی ہے۔ پہلے سمجھے کہ حسین کون ہے، پہلے سمجھے کہ حسین نے کیا کیا، پہلے سمجھے کہ حسین کربلا کیوں گئے، تب اس کو سمجھ میں آئے گا کہ اس آنسو کی ارزش کیا ہے، پھر یہ آنسو کیوں بہنا چاہیے۔ پھر یہ ان باتوں میں نہیں پڑے گا کہ رونا بدعت ہے، رونا بدعت نہیں ہے، یہ ہمارا نقص ہے، یہ ہمارا عیب ہے کہ ہم نے امت مسلمہ کو اور انسانیت کو اس طرح سے کربلا نہیں پہنچائی، اس طرح سے عاشورہ نہیں پہنچائی۔ اگر ہم مسلمانوں تک اس طرح سے کربلا کو پہنچاتے اور عاشورہ کی حقیقت کو، عاشورہ کے پیغام کو پہنچاتے تو وہ کبھی ماتم کے بارے میں سوال نہ کرتے، گریہ سے متعلق سوال نہ کرتے، جلوسوں سے متعلق سوال نہ کرتے، باقی عزاداری سے متعلق سوال نہ کرتے، مجالس سے متعلق سوال نہ کرتے، اور اگر کوئی ان کو روکتا کہ اس سے تمہارا نگاہ ٹوٹ جائے گا، نہ، وہ اس طرح کی تمام پابندیوں کو کسی خاطر میں نہ لاتے۔ مقصد یہ لازم یہ کہ پہنچانا ہے اس حقیقت کو، پہلے خود سمجھنا ہے، اس سے پہلے کہ میں ان کی خواہش کے احترام میں باقی مراحل کی طرف بڑھوں، لیکن روک کر خود انسان سوچتا ہے کہ یہ حسین کون ہے کہ پروردگار نے خود جو کچھ حسین خود جو جملہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ خدا نے کیوں فجر کی 2 رکعتیں کو 2 رکھا، اس لیے کہ اللہ یہ پیغام دینا چاہتے کہ جو بھی خدا کا ہے سب حسین کا ہے، اور جو حسین کا ہے سب خدا کا ہے۔ شاید کوئی اسے مبالغہ سمجھے، اس لیے سمجھنا پڑے گا کہ حسین کون ہے اور حسین نے کیا کیا ہے۔ اگر امام حسین کربلا نہ چاہتے تو کیا ہوتا؟ امام حسین کو کتنے لوگ مشورہ دے رہے تھے؟ عبداللہ ابن عمر نے مشورہ نہیں دیا، عبداللہ ابن زبیر نے مشورہ نہیں دیا، عبداللہ ابن عباس نے مشورہ نہیں دیا، اور کتنے لوگ امام حسین کو، آپ کا چھوٹا بھائی محمد آپ کو مشورہ دے رہا تھا، ام المومنین جناب ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو مشورہ دے رہی تھی، لیکن امام نے کسی کے مشورے کو درخورد اعتراض نہیں جانا۔ ان سب کے مد نظر امام حسین کی ذات تھی، امام حسین کے مد نظر دین خدا تھا، خود توحید تھی، خود رسالت تھی، خود انسانیت تھی۔ واجب ہے انسانیت پر کہ قیامت تک حسین پر اشک بہائے، خون کے آنسو بہائے، اس لیے انسانیت پر واجب ہے کہ وہ اشک بہائے اور حسین ہمیشہ حسین کو یاد رکھے، اس لیے کہ حسین نے خود کو انسانیت پر قربان کر دیا ہے۔
بات ذات کی ہوتی تو امام حسین یزید کی بیعت کا انکار کر کے بھی خود کو بچا سکتے تھے. یہ بات میں نے پہلے بھی عرض کی، لیکن اس بات کی اہمیت کو سمجھنا لازم ہے، اس لیے تکراراً عرض کر رہا ہوں کہ عبداللہ ابن زبیر کیا اس نے یزید کی بیعت کی تھی؟ نہیں کی تھی. اس کے باوجود کہ عبداللہ ابن زبیر نے یزید کی بیعت نہیں کی تھی، کیا یزید نے اسے قتل کر دیا تھا؟ نہ، یزید سارا زور خرچ کر کے بھی عبداللہ ابن زبیر کو نہیں مار سکا تھا. کیا کیا؟ مکہ میں رہا. مکہ میں امام حسین بھی مکہ میں رہے اور عبداللہ ابن زبیر بھی مکہ میں رہا. فرق یہ تھا کہ امام حسین 4 مہینے 5 دن کے بعد مکہ ٹھہرنے کے بعد آگے کربلا چلے گئے، لیکن یہ بھی مکہ میں رہا، یہ بھی واپس مدینے نہیں گیا. لیکن جیسے ہی امام حسین گئے، آہستہ آہستہ اس نے اپنی شخصیت کو بڑھاوا دینا شروع کیا اور پھر مکہ میں اپنی حکومت قائم کی. مکہ سے سلسلہ بڑھ کر پھر طائف میں، پھر وہاں سے مدینہ میں، پھر وہاں سے حجاز میں، پھر وہاں سے عراق میں، پھر وہاں سے ایران میں، وہاں سے مصر میں اس کی حکومت پھیلتی چلی گئی. اور یزید سارا زور صرف کرنے کے باوجود یزید کی حکومت سمٹتی چلی گئی، عبداللہ ابن زبیر کی حکومت پھیلتی چلی گئی. ایسا نہیں کہ امام حسین کو شہید کرنے کے بعد صرف یزید کی حکومت رہی، نہ، امام حسین کو شہید کرنے کے بعد یزید کی حکومت سمٹ کر شام تک محدود ہو گئی. صرف لبنان، کنسرین اور یہ شامات کا مختصر علاقہ رہ گیا. بڑی حکومت عبداللہ ابن زبیر کے پاس ہے. 3 سال 8 مہینے 14 دن یزید نے حکومت کی اور شب و روز کوشش کرتا رہا کہ کسی طرح سے عبداللہ ابن زبیر کی حکومت کو ختم کرے. ختم نہیں کر سکا، اسی میں مر گیا. پھر 40 دن اس کے بیٹے معاویہ ثانی نے حکومت کی. پھر اس نے آ کر آخری دن خود بیٹھا. یہ 40 دن بھی جیسے اس نے گزارے، آپ پڑھ سکتے ہیں جو اس کے 2 مشہور اور معروف خطبے ہیں تاریخی کتابوں میں، انہیں مطالعہ کیا جائے. اور آخری دن اس نے تمام بنو امیہ کے، اس کے خاندان کے افراد جمع تھے، باقی لوگ جمع تھے، سب کی موجودگی میں اس نے مسجد جامع اموی میں اپنے دادا پر لعنت کی، اپنے باپ پر لعنت کی اور یہ کہا کہ یہ حق حسین تھا جس کو غصب کیا گیا، حق اہل بیت تھا جسے غصب کیا گیا. بالآخر یہ ثانی زہرا کے انہی خطبوں کا اثر ہے، یہ جناب امام سجاد کی تبلیغات کا نتیجہ ہے کہ یزید کے گھر سے بغاوت شروع ہوئی. نکاح پڑھا جاتا، بہن کا سگے بھائی کے ساتھ نکاح پڑھا جاتا. مولوی صاحب آتے سر پر چائنا کی ٹوپی رکھ کر، دستار رکھ کر، تسبیح گھماتے ہوئے بیٹھ کر خطبہ نکاح پڑھتے اور بہن بھائی کا نکاح پڑھ کے چلے جاتے اور ماں اور بیٹے کا نکاح پڑھ کے چلے جاتے. اور حاضرین میں سے کسی ایک فرد کو معمولی احساس نہ ہوتا کہ یہ کتنا بڑا ظلم ہوا ہے. یہ فرق حسین ابن علی نے بشر کو عطا کیا ہے. اس لیے لازم ہے، اس لیے واجب ہے، اس لیے اور اس فرق کو بشریت تک پہنچانے کے لیے، ناموس انسانی کو بچانے کے لیے، عزت بشر کو بچانے کے لیے، رشتوں کے تقدس کو قیامت تک کے لیے محفوظ رکھنے کے لیے حسین ابن علی نے اپنی سکینہ جیسی بیٹی کو بیابانوں میں تماچے کھانے کے لیے پیش کر دیا ہے. ثانی زہرا جو شب کی تاریکی میں گھر سے اپنی والدہ معظمہ اور اپنے نانا کے مزار پر جاتی تھی، حسین ابن علی اس مخدرہ کو اپنے ہمراہ سفر پر لے کے جا رہے ہیں. کچھ بھی امام حسین، جو کچھ حسین کے پاس تھا، اپنی بہنوں کا حجاب تھا، اپنے بیٹے تھے، بھائی تھے، عزیز ترین ہستیوں کو پوری کائنات کے عوض میں حسین ابن علی اکبر کا ایک بال بھی نہ دیتے. اس علی اکبر کو حسین ابن علی نے قربان کیا اس دین کے لیے. اس لیے جو کچھ حسین کے پاس تھا اس میں سے حسین ابن علی نے ایک ذرہ بھی نہیں بچایا، اپنے پاس نہیں رکھا کہ چلے یہ خرچ کرتا ہوں، یہ بچا لیتا ہوں. نہ، جو کچھ حسین کے پاس تھا. مشکل مرحلہ ہے، اشارہ کروں گا. ایک مرتبہ ثانی زہرا جب پلٹی، میں نے سوچا یہ خون کہاں سے آیا، تو سنے بی بی کا کرتا کیسے خون آلود ہوا، بی بی کے رخسار کیسے خون آلود ہوئے. ایک مرتبہ ثانی زہرا نے فرمایا، اے شبر، میں اب اس بچی کو اکیلے نہیں بیٹھنے دوں گی، اب میں اسے ساتھ بیٹھاؤں گی. کہا، اے علی کی بیٹی، ایسا ممکن نہیں ہے. فرمایا یہ بچی دوبارہ گر جائے گی. کہا، اے علی کی بیٹی، اب میں ایسا انتظام کروں گا کہ یہ بچی شام پہنچنے سے پہلے ہرگز اونٹ سے نہیں گرے گی، مجھے معاف کیجئے گا. ایک مرتبہ اس شکی نے کیا کیا، جناب سکینہ کو اونٹ کے اوپر لٹایا اور پھر ایک رسی کے ذریعے سے جناب سکینہ کو کس کے باندھنا شروع کیا. اب جو اونٹ کو دوڑایا، سارے رستے میں جناب سکینہ